السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ریاض الصالحین کے توبہ چیپٹر توبہ کے بیان سے 21 نمبر حدیث 21ویں حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جسے صحیح بخاری صحیح مسلم میں درج کیا گیا ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، کہ تم میں سے پہلے کی امتوں میں سے کسی امت میں 99 قتل کرنے والا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیا تھا۔ فسأل عن اعلم اہل الارض، تو اس نے اس علاقے کے سب سے زیادہ جانکار آدمی، عالم آدمی، بڑے عالم سے سوال کیا۔ فدل علی راہب، تو اس عالم نے اس کی رہنمائی کی کسی راہب کی طرف کہ اس کے پاس جاؤ، اس عبادت گزار کے پاس، وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہاری توبہ کا کیا طریقہ ہے۔ فاتاہ، اس کے پاس وہ آدمی آیا، وہ قاتل آیا۔ فقال، اور کہا کہ انہ قتل 99 نفسا فہل لہ من توبہ، اس نے سوال کیا کہ وہ 99 لوگوں کا قاتل ہے تو کیا اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ اس راہب نے کہہ دیا لا، نہیں۔ فقتلہ فکمل بہ 100، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس طرح سے اس نے 100 قتل پورا کر لیا۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس علاقے کے کسی دوسرے بڑے عالم سے سوال کیا، پوچھا۔ فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کسی عالم آدمی کی طرف کی گئی۔ فقال، اس نے کہا کہ انہ قتل 100 نفس فہل لہ من توبہ، اس نے جا کے اپنا مسئلہ رکھا کہ اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے تو کیا اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ فقال نعم، اس عالم نے جو کتاب و سنت کا جانکار تھا اس نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں۔ ومن یحول بینہ وبین التوبہ، توبہ اور اس کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ انطلق الی ارض کذا وکذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ تعالی فاعبد اللہ معهم، تم فلاں سرزمین میں جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو۔ ولا ترجع الی ارضک فإنها ارض سوء، اور تم اپنی سرزمین کی طرف، تم اپنی سرزمین کی طرف، تم اپنے علاقے کی طرف، تم اپنے شہر کی طرف مت لوٹو، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا یہ شہر برائیوں کا شہر ہے، برائی کی رغبت اور دلچسپی پیدا کرنے والا شہر ہے۔ فانطلق، وہ آدمی چل پڑا، حتی اذا نصف الطریق اتاہ الموت، یہاں تک کہ آدھے راستے تک پہنچا تھا کہ موت اس کی ہو گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، اب اس کے سلسلے میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا جاء تائبا، وہ توبہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، مقبلا بقلبہ الی اللہ تعالی، وہ اپنے دل سے پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وقالت ملائکۃ العذاب، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا انہ لم یعمل خیرا قط، کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی اور نیکی کا کام کیا ہی نہیں تھا۔ فأتاہم ملک فی صورت آدمی فجعلوہ بینہم ای حکما، تو ایک آدمی کی صورت میں فرشتہ آیا اور ان لوگوں نے، ان دونوں قسم کے فرشتوں نے اسے حکم بنا لیا۔ فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان ادنی فہو لہ، تو اس حکم نے، اس فرشتے نے جو آدمی کی شکل میں آیا تھا، فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی زمین ناپ لی جائے، جس کے زیادہ قریب ہوگا یا جس کے زیادہ قریب ہوگا وہ اس کا حکم اسی کے مطابق ہوگا، یعنی اگر وہ عذاب، یعنی اس بری سرزمین جہاں سے وہ آ رہا ہے اس کے قریب ہوگا، وہ زمین قریب ہوگی تو اس کے عذاب کے فرشتے کے حق میں اس کا فیصلہ ہوگا، اور اگر توبہ والی سرزمین جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا وہ قریب ہوگی تو رحمت کے فرشتوں کا اس پر حق ہوگا۔ یہ فیصلہ اس حکم نے کر دیا۔ فقاسو، تو ان لوگوں نے ناپی زمین، فوجدوہ ادنی الی الارض التی اراد، تو وہ فرشتوں نے اسے اس زمین کے زیادہ قریب پایا جس زمین کا اس نے ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، یعنی توبہ والی زمین۔ فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ، اس کی روح رحمت کے فرشتوں نے نکالی۔
صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ ایک روایت میں ہے کہ فکان الی القریۃ الصالحۃ اقرب بشبر فجعل من اہلھا. دو ایک روایت میں وضاحت ہے اس کی صحیح حدیث میں کہ ایک بالشت صرف اس کے مقابلے میں جو برائیوں کی سرزمین تھی اس میں کم تھا. ایک بالشت صرف کمی رہ گئی تھی اور اسی وجہ سے بھی اس ایک ہی بالشت پر اس کا فیصلہ ہو گیا اور وہ توبہ کی سرزمین سے قریب سمجھ لیا گیا. اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَن تَبَاعَدِي. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے دور ہو جائے. کس زمین کو؟ توبہ یہ برائی والی زمین کو. وَإِلَى هَذِهِ أَن تَقَرَّبِي. اور توبہ والی زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ قریب ہو جائے. وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا. اور پھر ان لوگوں نے ناپا دونوں کو فَوَجَدُوهُ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَنَأَى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا. تو پھر ان لوگوں نے پایا کہ ایک بالشت وہ توبہ والی زمین سے قریب ہے فَغُفِرَ لَهُ. تو اسے بخش دیا گیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے جو بتاتی ہے کہ توبہ سے نا امید ہو کر یا برائیوں سے نا امید ہو کر اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے نا امید ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنی برائیوں کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. جب تک روح غرغرے میں نہ آ جائے یا جب تک سورج پچھم سے طلوع نہ ہونے لگ جائے تب تک دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے. اس حدیث سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑا جرم کرنے والا اور زیادہ سے زیادہ جرم کرنے والا آدمی یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑا مجرم ہے، بڑا گناہ گار ہے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کیوں کر کھلا رہ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے. میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجیے اور اپنے دینی معلومات میں اضافہ کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ سے نواز دے، اس لیے کہ وہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ سے نواز دیتا ہے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.